حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل ایک اللہ کے مقبول بندے حضرت سید سلیمان شاہ بابا رحمت اللہ علیہ ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً سورو اور گرد نواح سے آنے والے تمام عاشقان رسول کے حوصلے کو اور ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ رات کا آخری پہر ہے اور ماشاءاللہ آپ سب بالکل اپنے آقا کے عشق میں جم کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر قوم مسلم کے رہنما سے لے کر ایک عام مسلمان تک سب رونا روتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے، یقیناً مظلوم ہے۔ ایکو کی ضرورت نات خان سادہ بہت کم کر دی، آواز بڑھا دی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی ایک ریاست کی بات نہیں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں، ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے، کچلے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو اور ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہے، ہمیں حالات پتہ نہیں ہے۔ جس دن آپ کو پوری دنیا کے صحیح حالات پتہ چل جائیں، اتنے سکون کے ساتھ کوئی مسلمان نہ بیٹھے، خون کے آنسو وہ مسلمان، حالات وہ ہیں، لوجوں میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے لے کر سگنلوں پر بھیک مانگنے تک کی داستان، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر جسم فروشی سے لے کر کے نشہ فروشی تک کی داستان اگر دنیا کے اندر آپ تلاش کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نام کس کا آتا ہے۔ یہ سارے حالات آج امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ اس امت مسلمہ کے سامنے بے شمار چیلنجز ہے، کبھی روٹی کا، کہیں کپڑے کا، کہیں مکان کا، کہیں تعلیم کا، کہیں ترقی کا، کہیں معیشت کا، کہیں معاش کا۔ غرض کے مسلمان ہر دن مسائل میں گھرتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس سوائے نعروں کے،
یا خوش فہمیوں کے ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب چاہتے ہیں تبدیلی آئے، سب چاہتے ہیں دنیا کے حالات بدلیں۔ دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں؟ دنیا کے حالات بدلنے کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر۔ جس دن مسلمان صحیح ایمان لے آئے گا اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر، اس دن پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ مسلمانوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، ویسا ایمان، کیسا ایمان؟ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس اس ایمان کی بات کرتا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں یا قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ایمان اپنی مرضی سے نہ لاؤ، ایمان ویسے لاؤ کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ جس دن صحابہ والا ایمان نصیب ہو گیا، جس کو قرآن نے معیار بنایا، اس دن انقلاب آئے گا۔ جب صحابہ والا ایمان آیا، جب صحابہ والا ایمان آیا تو مکے کے گنڈے جو صدیوں سے مکے پر اپنی گنڈا گردی کر رہے تھے، بدر کے میدان میں کنویں کے اندر بھر دیے گئے۔ دنیا نے نہیں دیکھے یہ کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے تلوار کی طاقت تھی۔ میں نے کہا تلواریں تو تھی بھی کتنی، اگر تلوار کی طاقت ہوتی تو تلواریں تھی بھی کتنی۔ یہ غلط فہمی دور کر لو۔ 313 کے پاس صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، اور اس میں بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ تلواریں زنگالود تھی۔ وہاں تو 1000 ننگی اور بالکل چمکتی ہوئی تلواریں تھی۔ آخر وہ تلواریں ماند کیوں پڑ گئی؟ اس کی وجہ تھی ایک طرف تلوار والے تھے، ایک طرف ایمان والے تھے۔ ایمان والے جیت گئے، تلوار والے زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں، آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان لاؤ کیسے؟ آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے صحابہ کی طرح ایمان کیا تھا؟ میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ میں آپ پر فتویٰ لگاؤں۔ میں تو صوفیہ کا غلام، اور وہ بھی غلام در غلام، ادنا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کافر کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بات ہوتی ہے زبانی طور پر دعویٰ کرنا، اور دوسری بات ہوتی ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبان سے دعویٰ کر کے عبداللہ ابن اللہ اکبر، عبداللہ ابن ابی جیسا شخص زبان سے کلمہ تو پڑھتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ نے اس کو مومن تسلیم نہیں کیا، اور پوری امت آج تک اس کو مومن تسلیم نہیں کرتی ہے۔ پتا چلا نبی کے ہاتھ پر بھی اگر کوئی کلمہ پڑھے اور صرف زبان سے پڑھے، دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو بتاؤ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھے لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہو تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسی امید، اسی جماعت کو تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان سے کہو ایسے نہیں چلے گا۔ ایمان کیسا والا چاہیے؟ صدیق اکبر والا چاہیے، عمر ابن خطاب والا چاہیے، عثمان غنی والا چاہیے، علی مرتضی والا چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو یقین۔ اللہ اکبر۔ آج بتاؤ اپنے اللہ پر یقین ہے، اپنے رسول پر یقین ہے؟ بس کوئی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، توجہ سے سننا اور غور سے سننا۔ اللہ اکبر۔ یہ روٹی روزی کا مسئلہ ابھی چٹکیوں میں حل ہوتا نظر آئے گا۔ ظالم تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوتے نظر آئیں گے، حالات بدلتے نظر آئیں گے، انقلاب آتا نظر آئے گا۔ بس یقین کی منزل کی طرف آؤ۔ اور یقین کیا ہے؟ 2-3 باتیں دیکھو۔ یقین، اللہ رسول کی بات پر یقین۔ ہم کہتے ہیں یقین تو ہے لیکن دل خالی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دل خالی ہے، کچھ نہیں ہے
دلوں کے اندر الا ماشاءاللہ. یقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یقین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات آئیے ہم اسی کی کر لیتے ہیں جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے. جو صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر تھا، جو اصدق الصادقین تھا، جو سید المتقین تھا، جو چشم گوش وزارت تھا، جو رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام تھا. اللہ اکبر. جو آزاد لوگوں میں، بڑی عمر والے لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا تھا. نبی پر یقین دیکھو، یقین. اللہ اکبر. مشہور بات ہے لیکن بات صدیق اکبر سے شروع کرنی ہے، اس لیے میں بات کروں گا. اللہ اکبر. ایک گنڈا مکہ المکرمہ کا آیا، آپ کو حادثہ پتا ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر. اسے دنیا، ساری دنیا ابو جہل کہتی ہے. اس ابو جہل سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی، آقا کریم کی ملاقات ہوئی. جب سرکار کی ملاقات ہوئی تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا. زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. ابو جہل نے سنا، سننے کے بعد سوچا پورے مکے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے، اسی کو ہلا دیا جائے. اللہ اکبر. توجہ کرنا، آج صدیق اکبر پر کلمہ پڑھ کے لوگ بات کرتے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل جیسے کافر کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ کا مضبوط وفادار سب سے زیادہ پورے مکے میں کون ہے، اسی کو ہلا دو. اس لیے وہ کسی اور کے پاس نہ گیا، وہ صدیق اکبر کے پاس گیا. ابھی تک آپ کو صدیق یا صدیق اکبر نہیں کہا جاتا تھا، البتہ ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ بتاؤ اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سورو سے کلکتہ گیا واپس بھی آیا، تو سب یہی کہیں گے، مولانا ہو کہ مفتی ہو کوئی بھی کہے گا نیچے والے اوپر والے، کیا تجھے پھینکنے کے لیے ہم ہی لوگ ملے تھے؟ اللہ اکبر. لیکن دیکھو یقین والوں کی بولی کیا ہوتی ہے. صدیق اکبر نے سنا، ہاں یا نا کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے، یہ بات کہتا کون ہے؟ اس کی زبان سے نکلا وہ تمہارا دوست تمہارا صاحب کہتا ہے. صدیق اکبر نے کوئی تصدیق نہیں کی، کچھ پوچھا نہیں، نبی پہ یقین کتنا تھا. فرمایا ابو جہل جو تو کہہ رہا ہے وہ چھوٹی بات ہے، اگر اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، عظمت رسول اکرم، عظمت رسول اکرم زندہ. یہ بات آپ ذہن میں رکھنا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری گفتگو کا جو دوسری بات ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو کتنا یقین تھا، آنے والا کتنا بڑا جھوٹا ہے نہیں دیکھا، کتنا بڑا گنڈا ہے نہیں دیکھا، کتنا کیریکٹر لیس ہے نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ نبی پر یقین، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یقین. دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کی شب اپنے بستر پر مولا کائنات سید السادات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول والزوج البتول ابو الائمہ سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور سلا کر کہتے علی صبح اٹھنا اور جو امانت جس کو دینی ہے فلاں 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 کو سب کو اس کی امانت سونپنا اور فلاں مقام پر آ کر ہم سے ملاقات کرنا. چاروں طرف سے لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں حضور کے گھر کو گھیر کر. گھر رسول اللہ کا گھیرا گیا ہے اور اس کشمکش کے عالم میں رسول اللہ مولا علی سے کہتے ہیں علی سو جاؤ. صبح اٹھنا
اور امانتیں لوٹا کر کے تم فلاں مقام پر ہم سے ملاقات کرنا۔ مولائے کائنات لوگوں سے پوری زندگی کہا کرتے تھے پوری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کی نیند اگر علی کو کبھی آئی تھی تو شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ آئی تھی۔ حالانکہ اس رات سے زیادہ مولا علی کے لیے خطرناک رات کوئی تھی؟ آپ غور فرمائیں، اگر پتھر لے کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں کسی کے بستر کو گھیر کر تو کیا اس کو نیند آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جس کو تلوار لے کر کے لوگ گھیر کر کے کھڑے ہوں اس کو نیند، اور بول کون رہا ہے؟ وہ علی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ علی جس نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کو دیکھے، وہ علی جس کی ولادت کعبے میں، وہ علی جس کی شہادت مسجد میں، وہ علی، اللہ اکبر، علی کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ 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 اکبر، جس کو فتح مکہ کے دن رسول اللہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، اس عظیم صحابی کی، اس رسول اللہ کے بھائی کی، عقیق رسول کی، حضور نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ بہرحال مولا مشکل کشا کہا کرتے تھے جتنے سکون کی نیند ہجرت کی شب آئی ہے اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں۔ کہا وہ تو نیند آنے کی رات ہی نہیں تھی، لیکن آپ کو نیند آ کیسے گئی؟ تو فرمایا کہ ہر رات علی اس نیت کے ساتھ سوتا تھا بستر پہ اپنے کہ صبح اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ موت کبھی بھی لوگ تقریر کرتے کرتے گئے، لوگ کھاتے کھاتے گئے، لوگ سوتے کے سوتے رہ گئے۔ بولو مرنے والے کیسے مرتے؟ اب پتہ نہیں ہمیں بھی آئے گی تو کیسے آئے گی، لیکن جانا ضرور ہے۔ پتہ ہے کسی کو کب موت آئے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ نہیں بتا۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے نہیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں ہر رات اس خوف سے سوتے تھے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، لیکن اس رات اتنے یقین سے سوئے، سکون سے سوئے۔ اٹھنا ضرور ہے۔ آج موت نہیں آ سکتی، آج موت علی کو نہیں آ سکتی۔ غور فرمائیں، لوگ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا صحابہ کا عقیدہ تو پہلے اختیار کر لو، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت کا نعرہ بھی لگاتے ہو اور نبی کو اپنی طرح بھی کہتے ہو۔ صحابہ کو عظیم بنایا کس نے؟ جس کو اپنی طرح کہتے اسی نے عظیم بنایا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب مولوی عظمت صحابہ بیان کرنے پر آتا ہے شیعوں کے مقابلے میں تو کیا کہتا ہے کہ صحابی کی طرح کوئی نہیں، صحابی کی طرح کوئی نہیں، صحابی کی طرح بلا ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن ملا جی پھر تو دوسرے دن اجتماع میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح۔ تو میں نے کہا صحابی کی طرح کوئی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تو مجبوراً کہنا پڑتا کیونکہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا۔ میں نے کہا ظالم، اس عقیدے پر تو ہم بھی متفق ہے کہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا، اس لیے ان کی طرح کوئی نہیں۔ تو تو پوری زندگی توحید کے نام پر چٹنگ کرتا رہا، تو بتا تو صحیح نبی بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ ارے جو نبی کو دیکھ لے اس ابو